ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک ہم سے بہت قریب ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان سے پہلے ہی دعائیں کیا کرتے کہ یا اللہ ہم کو ماہ رمضان عطا فرما۔ حالانکہ ایک بات انڈرسٹوڈ ہے کہ جو نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا، جو آنا ہے اس کو وقت پر آنا ہے، لیکن یہ ایک محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ آپ کا چہیتا بیٹا لاہور گیا ہوا ہے پکنک کے لیے، لاہور، اسلام آباد، مری وغیرہ سے ہوتا ہوا اب گھر کی طرف اس کی واپسی ہے، اور آج اس نے وہاں پر جہاز میں بیٹھنا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو فون کرتے ہیں کہ بھائی نکلے کہ نہیں نکلے، کہاں پہنچے، یہاں کتنے بجے لینڈ کرے گا جہاز، ہم کتنے بجے آ جائیں۔ حالانکہ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس کو جو ہے نکلنا ہے آج ہی، لیکن جو اندر کی بے چینی ہے وہ بار بار رابطہ کرواتی ہے، بار بار پوچھواتی ہے کہ نکلے کہ نہیں نکلے، کہاں پر پہنچے، کتنے بجے تک پہنچو گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے، یہ محبت کی ایک علامت ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مہینے کے لیے اتنی دعا نہ کرتے جتنی ماہ رمضان کے لیے دعا کرتے کہ وَبَلِّغْنَا رمضان، اے اللہ ہم کو رمضان عطا فرما۔ اور رمضان تو وہ مہینہ ہے کہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی عظمتیں، برکتیں تمہیں پتہ چل جائے، تمہیں پتہ چل جائے ماہ رمضان کیا ہے، تو تم تمنا کرو گے کہ سالہ سال رمضان ہی رمضان، یعنی اللہ کے حضور تمنا کرو گے کہ اے رب ذوالجلال 365 دن ہم روزہ رکھنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی وقفہ نہیں چاہیے، ہم مسلسل روزے رکھیں گے، یہ رحمتیں، یہ عظمتیں، یہ برکتیں ہم پر سالہ سال نازل ہوتی رہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، ہم تو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، ہم نے نہ جنت دیکھی، نہ جہنم دیکھی، نہ قبر کا عذاب دیکھا، نہ فرشتے دیکھے، نہ کرامن کاتبین دیکھا، نہ محشر دیکھا، نہ میزان دیکھا، ان سب پر ہمارا ایمان ہے، تو غیب پر ایمان ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے دن کو دیکھیں تو وہ نارمل ڈیز ہے، ابھی جس طریقے سے گرمی سردی ہے تو اس وقت بھی کچھ اسی طرح معاملہ ہوگا، ابھی جس طرح اجالا ہے تو اس وقت بھی ایسا ہی اجالا ہوگا، اس وقت بھی ویسا ہی اندھیرا ہوگا، ابھی سانس لے رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ سانس لے رہے ہوں گے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت کی جو رحمتیں، برکتیں نازل ہو رہی ہوگی وہ کسی اور وقت میں نہیں ہوتی، اور وہ پتہ چل جائے اگر امت کو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت تمنا کرے گی کہ کاش سالہ سال رمضان ہی رمضان۔ تو پیارے بھائیوں، ایک مرتبہ پھر رحمت و برکتوں والا مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے، اور یہ مہینہ آئے گا اور چلا جائے گا، تو ہمیں اس مہینے سے خوب فائدہ حاصل کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے، رمضان کیسے گزارنا ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ پلاننگ کرنی پڑے گی۔ یہاں سے بندہ ناران، کاغان اور کشمیر کے لیے بھی نکلتا ہے نا، تو پلاننگ کر کر نکلتا ہے کہ ہمارا 12 دن کا ٹور ہے، تو ہمیں کہاں کہاں جانا ہے۔ وہ ایسے ہی نہیں کہ بس ٹرین میں بیٹھا اور دیکھا جائے گا، یار جہاں پر جائیں گے دیکھا جائے گا، یا یہاں پر پلاننگ کر کر جائے گا، یا پھر پنڈی میں جا کر وہ اس کو پلاننگ کرنی ہوگی۔
کسی ڈرائیور کو وہ پکڑے گا تو اس کو پوچھے گا ہاں بھائی کہاں کہاں لے کر جاؤ گے، تو وہ جہاں جہاں لے کر جائے گا اس کا تذکرہ کرے گا اور پھر اسی حساب سے اس کا کرایہ باندھا جائے گا، اور آپ کی ایک پلاننگ ہوگی کہ 12 دن میں مجھے یہاں یہاں جانا ہے۔ تو یہ 30 دن ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا پلاننگ کی اس کے لیے؟ تو ہمیں اس کے لیے کچھ پلاننگ کرنی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ رب ذوالجلال کی عبادت کر سکے، اللہ کو راضی کر سکے۔ قرآن مجید میں جب روزوں کا تذکرہ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ گزشتہ امت پر فرض کیے گئے، امتوں پر، تمہارے پچھلوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو ماہ رمضان کا جو روزہ ہے، ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے، سب سے بڑی برکت اس میں یہ ہے کہ یہ ہمیں تقویٰ دیتا ہے، یہ ہمیں متقی بناتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیں یہ پہلی ہی باری میں متقی بنا دے اور پہلی ہی باری میں ہم صاف ستھرے پاکیزہ ہو جائے، ایسا نہیں۔ آپ ایک پانی کا گلاس لے لیں، اس میں جو ہے کپڑے رنگنے کا جو رنگ ہوتا ہے وہ بلیک کلر کا آپ رنگ لے لیں، اس کے اندر ڈال دیں اور پانی کو بالکل سیاہ کر دیں، پھر آپ اس کو صاف شفاف پانی کے نیچے رکھیں اور صاف شفاف اس کے اندر پانی داخل کریں، تو کیا وہ پانی ایک دم سے صاف شفاف ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، بلکہ اس گلاس میں وہ صاف شفاف پانی داخل ہوگا اور کالا پانی نکلتا رہے گا یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ اس گلاس کا پانی نہایت صاف شفاف ہو جائے گا اور کالا پانی بالکل ختم ہو جائے گا۔ بس یہی بات ہے کہ سالہ سال جو ہم نے اپنی غفلت میں زندگی گزاری ہے، اس کی وجہ سے ہمارے دل سیاہ ہو گئے، ہم گناہ میں جو ہے لتھڑے ہوئے ہیں، تو ایک دم سے پہلے روزے یا پہلی عبادت یا پہلی تراویح سے، پہلی تہجد سے ہم بالکل پاکیزہ نہیں ہو جائیں گے، ہمیں جو ہے مسلسل عبادت کرنی ہوگی۔ پھر کچھ دن میں آپ جو ہے عبادت کی لذت حاصل کرنا شروع کریں گے اور آپ کا دل پاکیزہ ہو جائے گا۔ لیکن تسلسل سے ہمیں یہ کرنا ہوگا، کیونکہ قرآن مجید نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزہ ہمیں پرہیزگار بناتا ہے، لیکن پھر بھی ہم پرہیزگار نہیں بنتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے میں ہم حلال چیزیں تو چھوڑ دیتے ہیں، کھانا پینا یہ چھوڑ دیا، جو حلال تھا روزے کی وجہ سے وہ بھی حرام ہو گیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ جو حلال چیزیں ہیں اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا، اور جو آلریڈی حرام چیزیں ہیں اس کو اب تک ترک نہیں کیا۔ روزے میں غیبت ہو رہی ہے، روزے میں فحش کلامی ہو رہی ہے، روزے میں دل آزاری ہو رہی ہے، روزے میں گالیاں دی جا رہی ہے، روزے میں کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، روزے میں دل میں کسی کے لیے بغض ہے، روزے میں دل میں کینہ ہے، روزے میں دل میں تکبر ہے، روزے میں جو ہے دل میں حسد ہے۔ جب ان بیماریوں سے ہم نے اپنے دل کو پاک نہیں کیا تو پھر عبادت میں لذت کہاں سے آئے گی؟ تو ہمیں ظاہری طور پر بھی پاک ہونا ہوگا اور باطنی طور پر بھی پاک ہونا ہوگا۔ تو جو قرآن نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، تو انشاءاللہ حقیقی تقوی، حقیقی پرہیزگاری حاصل ہوگی اور دل ہمارا پاکیزہ ہو جائے۔ تو ماہ رمضان پیارے بھائیوں قریب ہے، تو ماہ رمضان میں سب سے پہلے تو ہم جو ہے اپنی نیت یہ بنائیں کہ میں اپنے نفس کو شریعت کا پابند بناؤں گا۔ یاد رکھیں کہ ایک فوجی جب ٹریننگ کرنے جاتا ہے تو 6 مہینے کی ٹریننگ سے پہلے اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ 6 مہینے کے بعد بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے اٹھنے کا ٹائم، اس کے چلنے کی چال،
اور اس کے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہے. 6 مہینے پہلے وہ 10 میل دور اگر دوڑے تو وہ تھک جاتا تھا. اب 10 میل دور دوڑنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. اب پش اپ لگانا اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اب وزن اٹھانا اس کے لیے مشکل نہیں ہے. صبح صبح ٹھنڈے پانی سے نہانا اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اور اس کے لیے جو ہے عمارتوں پر چڑھنا مشکل نہیں ہے. اونچی جگہ سے جمپ لگانا مشکل نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ اس نے ٹریننگ لی ہے اور اپنے جسم کو اس کا عادی بنا لیا. تو رمضان المبارک بھی یہی بات ہے. قرآن نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ. تو ماہ رمضان جو رب ذوالجلال نے ہمیں عطا کیا ہے، تو ماہ رمضان میں ہم اپنے آپ کو ان چیزوں کا عادی بنائیں. ہم اپنے آپ کو عادی بنائیں، عبادت کا عادی بنائیں، کہ ماہ رمضان کے بعد ہمارے لیے عبادت کرنا کوئی بڑی بات، کوئی مشکل کام نہ ہو. جب ہم 30 دن مسلسل نماز فجر کے لیے اٹھ گئے ہیں تو ماہ رمضان کے بعد نماز فجر کے لیے اٹھنا کوئی مشکل ہمارے لیے نہ ہو. اسی طرح 30 دن ہم نے پہلی صف میں 150 نمازیں پڑھی ہے، تو ماہ رمضان کے بعد بھی ہمارے لیے پہلی صف میں نماز پڑھنا اب مشکل نہ ہو. وجہ یہ ہے کہ ہماری ٹریننگ ہو چکی ہے، ہمارا دل پاک ہو گیا، پاکیزہ ہو گیا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے پہلے دوسرے دن تو بڑا جذبہ ہوتا ہے، وضو خانوں پر رش لگا ہوا ہے، لیکن تیسرے چوتھے دن جذبات میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر لوگوں کی رکعتیں جانا شروع ہو جاتی ہے، اور مسجد سے اب پبلک چھٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی پرانی ڈگر پر آ جاتے ہیں. تو پیارے بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو تھامنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو لائن پر لگانا ہے. فرشتوں نے نہیں آنا کہ فرشتے آپ کا ہاتھ پکڑیں گے اور کہیں گے چل بھائی نماز پڑھو، چلو جی تقوی اختیار کرو، چلو جی آپ جو ہے بدنگاہی نہ کریں. اس طرح کچھ نہیں ہوگا. آپ نے خود جو ہے تقوی اختیار کرنا ہوگا، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا ہوگا. جب آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت کی مدد آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی جب مدد آ جائے گی تو پھر آسانیاں پیدا ہوگی، مشکلات ختم ہو جائے گی. تو ماہ رمضان المبارک میں آپ نے سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے نفس کو ہم نے شریعت کا پابند بنانا ہے، اور صدقے کی کثرت کرے، تلاوت قرآن کی کثرت کرے. آج کل مسئلہ یہ ہو گیا کہ پہلے جو ہمارے جوان 2-2 3-3 قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے، اب موبائل کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اب ایک قرآن بھی نہیں ہوتا. چونکہ یہ سوشل میڈیا نے، موبائل نے لوگوں کے وقت کو اس طرح پینا شروع کر دیا ہے جس طرح پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے، اس طرح لوگوں کے وقت کو یہ برباد کر دیتا ہے. تو لہٰذا موبائل کو کوشش کریں کہ دور رکھیں، اور عبادت میں دل لگائیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کریں. ہو سکے تو ترجمہ و تفسیر کسی صحیح العقیدہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمہ و تفسیر بھی پڑھنا شروع کرے، اور اس طرح آپ جو ہے ماہ رمضان المبارک کو گزاریں. اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں آپ نظام الاوقات کو ترتیب دیں کہ تراویح کے بعد مثال کے طور پر آپ گھر پر جائیں، اپنا سامان لے کر، جو بھی آپ کو سحری کا سامان لے جانا ہے، اور گھر والوں کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، اور وقت گزارنے کے بعد آپ جلد سو جائیں، اور تہجد میں جلد اٹھیں، اور کوشش کریں کہ 20 منٹ 30 منٹ آپ تہجد کو دیں. 2 رکعت 4 رکعت یا 12 رکعت تک آپ تہجد پڑھیں، اور رب ذوالجلال کے حضور خوب دعائیں کریں، کیونکہ یہ دعاؤں کا وقت ہے. پورا سال آپ پریشان رہیں، آپ نے لوگوں کو کہا کہ یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے. کیا آپ نے رب سے بھی کبھی کہا کہ یا اللہ یہ پریشانی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، وہ جو ڈوری ہوتی ہے جس کو ہم باندھ کر ٹائٹ کرتے ہیں اپنے بوٹ کو، اپنے جوتے کو، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ڈوری، وہ تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عطا کرے گا. تو ہم جو ہے اپنی مصیبتیں، اپنی آزمائشیں دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، ارے بھائی یہ پریشانی، ایک پریشانی ختم ہوتی نہیں، دوسری پریشانی آ جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، ایسے بس اسی میں لگے رہتے ہیں. سر میں درد ہوا تو کسی نے جادو کر دیا ہے، تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کبھی اپنے رب کے حضور بھی ہم حاضر ہوئے کہ یا اللہ یہ مسئلہ، اے رب کریم کرم فرما دے، اے رب کریم رحم فرما دے. کبھی ہم اپنے رب کے حضور بھی حاضر ہوئے، تو ہم نہیں ہوئے تو اب حاضر ہو جائیں.
ایک مرتبہ پھر آپ کو ماہ رمضان میں 30 تہجد پڑھنے کا موقع مل رہا ہے بڑی آسانی سے، تو کوشش کریں کہ تہجد کے لیے آدھا گھنٹہ آپ ضرور نکالیں اور تہجد کی نماز ادا کریں، اور پھر رب ذوالجلال کے حضور دعائیں کریں، رب ذوالجلال کے حضور دعائیں کریں، اور یہاں سے جو ہے آپ کا سمجھے کہ دن شروع ہو گیا ماہ رمضان کا، اور پھر جو ہے نماز فجر ادا کریں۔ نماز فجر کے بعد اپنی جگہ سے فوراً کھڑے نہ ہو جائے، بلکہ ہو سکے تو کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کریں، اور اگر آپ کی طبیعت گوارا کرے، آپ کی طبیعت اجازت دے، تو آپ اشراق اور چاشت پڑھ کر ماہ رمضان میں فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہو۔ اشراق چاشت پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہو تو اس وقت کھڑے ہو۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے ایسا کیا، یعنی فجر کے بعد وہ بیٹھا رہا، ذکر و درود میں مشغول رہا، ذکر و اذکار میں مشغول رہا، یہاں تک کہ اشراق و چاشت اس نے ادا کر لی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہو سکے تو ایسا کر لیں، اگر طبیعت اجازت نہیں دیتی تو بعد میں آپ اشراق چاشت ادا کریں۔ پھر ماہ رمضان کی ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ اذکار جو ہے اپنے ذمے لے کہ مجھے اس نماز کے بعد اتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے، اتنی مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، اتنی مرتبہ جو ہے لا حول شریف پڑھنا ہے، اسی طرح جو ہے اتنی مرتبہ استغفار کرنا ہے، اتنی مرتبہ جو ہے مجھے آیہ کریمہ پڑھنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یا آپ کسی سے مرید ہیں تو اپنے شجرے میں جو آپ کو وظیفے دیے ہوئے ہیں آپ ان وظائف کو اپنائیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ پھر مزید یہ ہے کہ اب نماز تراویح کا جب وقت ہو جائے تو نماز تراویح کے لیے مسجد میں آ جائیں۔ ہمارے بہت سارے جوان جو ماہ رمضان میں نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ نماز تراویح ادا نہیں کرتے، تو یاد رکھیں کہ نماز تراویح پڑھنا بھائیوں پر بھی، جو مرد ہیں ان پر بھی سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح عورتوں پر بھی سنت مؤکدہ ہے، بہنیں بھی بہت ساری نہیں پڑھتی ہوں گی۔ تو یاد رکھیں کہ 20 منٹ لگتے ہیں نماز تراویح پڑھنے میں، چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ پڑھ لیں تو 20 منٹ آپ کو نماز تراویح پڑھنے میں لگتے ہیں۔ تو ماہ رمضان میں تراویح ہرگز نہ چھوڑیں، اور ماہ رمضان میں تراویح پڑھنے کے لیے جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں حاضر ہو۔ اور پہلی تراویح میں عام طور پر رش بہت کم ہوتا ہے، دوسری تراویح میں تو لوگ آ جاتے ہیں، پہلی تراویح میں عام طور پر مسجد میں چند صفیں ہوتی ہے، ازدحام کم ہوتا ہے دوسری تراویح کی نسبت۔ وجہ کیا ہے کہ پہلی تراویح میں لوگ چاند رات کو بازاروں کی نظر ہوئے ہوتے ہیں، بازار گئے ہوئے ہوتے ہیں، سامان خرید رہے ہوتے ہیں کہ جناب کل رمضان ہے تو میں یہ لے لوں وہ لے لوں۔ تو ایسا نہ کریں، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی شب آتی ہے، جو ہمارے بہت سارے بھائی ضائع کر دیتے، حضور نے فرمایا جب رمضان کی پہلی شب آتی ہے تو اللہ رب العزت مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے، مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت جب کسی پر نظر رحمت فرما دے تو اس پر کبھی بھی اپنے عذاب کو نازل نہیں فرمائے، اس کو عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا۔ تو یہ تو اللہ کی نظر رحمت کے حصول کا وقت ہے جو ہم جو ہے بازاروں میں گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی شب سے ہی ہم اپنے نظام الاوقات کو ترتیب دیں کہ پیر کی جو شب ہے وہ متوقع ہے کہ ماہ رمضان کی پہلی شب ہو، تو پیر سے پہلے اپنے کام نمٹا لے، اور ہر نماز ہم نے مسجد میں ادا کرنی ہے، خصوصاً پیر کی مغرب سے اور عشاء سے ہم مسجد میں آ جائیں اس پلاننگ کے ساتھ کہ مجھے تراویح پڑھ کر ہی نکلنا ہے۔ اگر تراویح ہو جائے تو فبیہا، اگر تراویح نہ ہو تو دوسرے دن سے پہلی تراویح سے الف لام میم سے والناس تک ہمیں جو ہے حافظ قرآن کے پیچھے، تراویح پڑھانے والے کے پیچھے پورا قرآن مجید سماعت کرنا ہے۔ تو اس طرح اپنے نظام الاوقات کو ترتیب دے، انشاءاللہ گزشتہ رمضانوں سے بہتر آپ کا یہ رمضان گزرے گا انشاءاللہ العزیز۔ رحمت و برکتوں والا مہینہ ایک مرتبہ پھر آ رہا ہے۔ رب العزت ہمیں اس مہینے میں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔